حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله رب العالمين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد فوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صلوات فرما. بزرگان گرامی منزلت، ماتمداران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، انجمن راہ نجات ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ عشرہ مبارکہ کی آج 9ویں مجلس ہے کہ جس میں مسلسل آپ کے درمیان سورۃ مبارکہ مائدہ کی آیت وافی ہدایہ کو، جسے قرآن نے آیت وسیلہ کے نام سے پہچنوایا، جسے مفسرین نے ہمارے درمیان معنی و تفاسیر کے ساتھ پیش کیا. اس آیت وافی ہدایہ میں جو بھی اسرار اور رموز پوشیدہ رہے، گزشتہ 9 دنوں تک آپ کی خدمت میں اس بات کی حتی المقدور کوشش کی کہ اگر آیت میں یہ کہا گیا کہ ایمان لانے والوں، تو ایمان لانے والوں سے مراد کون لوگ ہیں، وہ مومن کون ہیں، وہ ایمان لانے والے کون ہیں کہ جنہیں اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے اے ایمان لانے والوں، اور اس کے بعد کہا واتقوا اللہ. ایمان لانے والوں میں سب سے نہیں کہتا، چونکہ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے تقاضائے محبت کی بنا پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کر لو. اور اگر یہ تقوی اختیار کر لیتے ہو تو جو ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے یہ محفوظ ہو جائے گی. اس ایمان کی دولت کو تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، نہ اس کو کوئی غزن پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ یہ دولت ایمان تمہارے دل میں محفوظ رہے گی، اور اس حفاظت کا نام میں نے تقوی رکھا ہے. تو اس سے ایک بات پتا چلی کہ انسان جتنا گناہوں سے دور ہوتا جائے گا اتنا اللہ اسے متقین میں شمار کرتا جائے گا. یا لفظ بدل کر کے یوں کہہ دوں کہ اللہ نے جو عبادات کرتے ہیں ہم اور آپ مل کر، اس میں وہ اجر نہیں رکھا ہے جو گناہوں سے بچنے میں رکھا ہے.
اس لیے کہ عبادات کرنے والے کو عابد کہا گیا ہے اور گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہا گیا ہے. لہذا اس سے اندازہ ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں عابدین سے بڑی منزل متقین کی ہے. اور اس لیے بڑی منزل ہے متقین کی کہ عابدین کو کچھ ملے نہ ملے لیکن متقین کو میں نے علی جیسا امام دیا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد. اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو متقین ہیں امام اسی کے ہیں علی. جس طرح قرآن مجید ہدی للمتقین ہے کہ یہ ہدایت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے، ورنہ اگر اس کی تعویذ بنانا چاہو، بیچنا چاہو، پھونک مار کے شفا دینا چاہو تو یہ سب ہے، اس میں سب کر لو گے تم، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ما ہوا شفاء و رحمہ، اللہ نے قرآن کو شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے. بڑی توجہ رہے تو قرآن سے شفا سبھی لے لیتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا بیمار کو امید شفا دیتے ہیں، بیمار کو امید شفا دیتے ہیں، آیات کی تعویذ بنا دیتے ہیں. بیمار کو امید شفا دیتے ہیں، آیات کی تعویذ بنا دیتے ہیں. ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. تو قرآن مجید سے ہوا کھانا اور ہے، قرآن مجید سے ہدایت پانا اور ہے. لہذا ہوا کھانے کے لیے قرآن کی اگر بے ہوش بھی ہیں تو قرآن کی ہوا ملے گی، لیکن تقویٰ جبھی ملے گا جب متقین میں شامل ہو جائیں گے. اس وقت تک قرآن کی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے واضح لفظوں میں ابتدائی قرآن میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں واضح لفظوں میں جہاں یہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے. تو اس سے ایک بات پتا چلی کہ اگر دوسرے قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تقویٰ نہیں ہے. جو بھی قرآن سے ہدایت نہیں پا رہا ہے یہ دلیل ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. اور اگر تقویٰ ہے اور قرآن سے ہدایت نہ پائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یعنی حق ہے متقین کا قرآن سے ہدایت پانا. دیکھیے بہت بڑی منزل ہے یہ. حق کہنا چھوٹی سی بات نہیں ہے. جیسے ہمارا آپ کا ایک دوسرے پہ حق ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے حق طلب کرتے ہیں، بھائی میرا حق دے دو، بھائی اس کا حق دے دو، اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ اچھا پہلے یہ سب باتیں زیادہ ہوا کرتی تھی، ایمانداری کا زمانہ تھا، بڑی بڑی جگہیں تھیں، لوگ حق دے دیتے تھے. اب تو حق کھانے کا زمانہ زیادہ چلا آیا ہے. بڑی توجہ رہے، اسی لیے حق پر بولنے والا نہ عالم پسند ہے، نہ صدر پسند ہے، نہ ٹرسٹی پسند ہے، نہ انجمن کا صدر پسند ہے، کیونکہ حق بولے گا تو گریبان کھلیں گے، عیب ظاہر ہوں گے. بڑی توجہ رہے. لہذا انسان چاہتا ہی نہیں مل جل کر کے صاحب مولانا سیدھے سیدھے مجلس پڑھیے. اب یہ سیدھے سیدھے کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اگر حق بیان کر دیا تو ٹیڑھے ٹیڑھے بیان کیا ہے. بڑی توجہ رہے بھائی، قرآن ہی نے تو حقوق بیان کیے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر ایک کا حق بیان کیا، اور یہاں تک قرآن نے کہہ دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کا حق دو. تو کیا رشتہ داروں کا حق دینے کے لیے ہر دم پیسہ گننا ہے؟ کیا پیسہ ہی رشتہ داروں کا حق ہے؟ معصوم فرماتے ہیں خالو سے دل سے ملاقات کے لیے رشتہ داروں کے دروازوں تک چلے جاؤ تو اللہ ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھتا ہے. رشتہ دار کو خالی مال کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے مالدار ہو گئے، جیب میں زیادہ آ گیا تو اب بہانے ٹائم نہیں ملتا. ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ پاس ہوتا ہے، ڈھابے آباد ہوتے ہیں، مگر رشتہ داروں کے پاس جانے کا اس لیے نہیں ہے کہیں سوال نہ کر لیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بچنے لگے، اور جب حقوق دینے کا چلن ہی بند ہو جائے گا تو ہر ایک حق سے محروم رہے گا. اس لیے حق دینے کا چلن جاری رہنا چاہیے. آپ دیکھ لیں آج کل سب سے بڑا مسئلہ بیٹیوں کے حقوق کا ہے. ہر جگہ اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. بیٹے ہیں، اب اسی پر بیٹیاں کہتی ہیں کاش ہم بیٹا ہوتے. بڑی توجہ رہے،
کاش ہم بیٹا ہوتے. حالانکہ عورت کا عورت ہونا فخر ہے، اتنا بڑا فخر ہے کہ جب عورت کے پیکر میں فاطمہ کو ڈھال کے بھیجا تو اب فاطمہ چلتی بھی ہے تو آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. عورت کے مراتب کم نہیں ہیں، یہ اپنے خلقت کے اعتبار سے ناقص العقل کہی گئی ہے. خلقت میں ہم بھی کمزور پیدا ہوئے. کتنے کمزور پیدا ہوئے؟ اتنے کمزور کہ اگر ماں کروٹ نہ ڈلائے تو خود کروٹ نہیں لے سکتے. تو یہ ویکنس جو ہے یہ نیچر کی ہے، بائی برتھ ویکنس ہے. لیکن جب اسی کو ماں آغوش میں لے کر اپنے آغوش کی گرمی سے، اپنے دودھ کے دھارے سے طاقت بخشے گی تو یہی بچہ کھڑا ہو کر کے اپنے طاقت کا مظاہرہ کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی فاطمہ بنت اسد نے گود میں لیا اور لے کر کے جھولے میں لٹایا، ادھر اصغر آیا اور 2 ٹکڑے. بڑی توجہ رہے بھائی. علی کو ماں کی گود سے گزارا ہی کیوں؟ اسی لیے گزارا تھا تاکہ ماں کی عظمت سمجھ میں آ جائے. عورت کو خالی عورت کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے، یہی عورت ماں بھی ہے. جب یہ ماں بنتی ہے تو مرد پہ حکمرانی کرتی ہے. ارے میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ مرد کا مطلب مرد اپنے میاں نہیں ہے. یہاں مرد کا مطلب ہوتا ہے صنف مرد. مرد کی جو قسم ہے، اب وہ بچہ ہے جو بیٹا ہے اسی سے کہا گیا نا، میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، اسی بیٹے سے کہا گیا نا کہ ماں کی پہلے مانو، ماں کی پہلے مانو، ماں کی پہلے مانو. تو یہ ماں عورت ہے کہ نہیں ہے؟ رشتے میں ماں ہے مگر صنف میں عورت ہے. تو اب ایک مرد جو بچہ بنایا اسے ماں کا پابند بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنا کر کے اللہ نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ عورت کو فقط ایک حیثیت سے نہ دیکھو. جب ماں کی حیثیت سے دیکھو گے تو اتنی بلند ہوگی کہ قدموں میں جنت ملے گی. بڑی توجہ رہے میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ آپ دیکھ لیں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد. تھوڑا میری طرف آپ دیکھیں گے. اتنی گزارش ہے کہ کہیں میرے کلمات کو پھر سے ریپیٹ نہ کرنا پڑے. اتنی آپ سے استدعا ہے، اتنی درخواست ہے، اتنی گزارش ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پیچھے لفٹ ہے، لفٹ کا ایک دروازہ ہے، اور جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، بزرگ ہیں، انہیں لفٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمیشہ لفٹ مجبوری میں لی جاتی ہے. راستے میں بھی کھڑے ہوئے لفٹ لفٹ لفٹ، یہ کون مانگ رہا ہے؟ یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لیے لفٹ. تو لفٹ مجبوری میں استعمال کرو، شوق میں نہ استعمال کرو. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. ہائے 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 بھائی، اگر بات اچھی لگی ہو تو مل کے صلوات پڑھ لیں سارے محمد والے محمد پر. اللہ کہہ رہا ہے جب پاؤں ساتھ نہ دیں تب لفٹ لیا کرو، ورنہ پاؤں میں نے خود اس لیے دیے ہیں کہ دوسروں کے لیے لفٹ بنا کرو. بڑی توجہ رہے. لہذا ارباب کرم آپ کی خدمت اپنے مقصد کی طرف چونکہ آنا چاہتا ہوں. لہذا ہم بحیثیت مرد کے جب دنیا میں آئے کتنے کمزور تھے، بحیثیت انسان کے اتنے کم. ہمارے مقابلے میں تو جانوروں کے بچے طاقتور ہیں. ادھر پیدا ہوا ادھر دوڑنے لگا. بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، مچھلی کا بچہ ادھر پیدا ہوا ادھر تیرنے لگا. اور انسان کا بچہ انگلیاں پکڑا کے چلایا تو چلا، کروٹ دلائی تو کروٹ لیا. جب تک ماں نے گیلے سے سوکھے کی طرف نہیں کیا، اتنی قدرت نہیں ہے کہ گیلے بستر سے خود پلٹ جائے. دیکھا کہ یہ کمزوری کیوں اللہ نے رکھی؟ یہ کمزوری اور ایک طرف اشرف المخلوقات پہلے کیوں اشرف؟ جب انسان کے مقابلے میں جانور طاقتور پیدا ہو رہا ہے تو انسان کیوں اشرف؟ کہاں اشرفیت جسم کی بنیاد پر اللہ نے نہیں دی ہے، عقل کی بنیاد پر دی ہے. میرے سرکار ایک سوال میں مل کر محمد اور آگے آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ
کیا کہنا وہ رب تو مچھلی کو 40 ٹن کھلاتا ہے، کیوں پریشان ہے تو کیا کھانے والا آپ ان کی صحت کے لیے بلند ترین سلوات پڑھیں محمد آپ کا آنا قبول فرمایا، آپ کی جملہ حاجات اس مجلس ادا کے ذریعے مکمل ہو، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی اگر دیر سے آئے تو ٹوکا نہ کیا کیجیے۔ اب پتہ چلا مجلس ختم ہونے والی تو آگے کم از کم ہاتھ ہو گئے، کتنے تھے جنہیں توفیق نہیں ہوئی؟ تو یہ بھی ایک روح ہے کہ جو جب چلا آئے آنے دو، اب ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن کوشش ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ وقت پر پہنچے، یہ اس کا اپنا فریضہ ہے۔ نماز اول وقت کے بعد بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اول وقت کا اجر اللہ نے اور رکھا ہے، بڑی توجہ ہے۔ لہذا مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں یہاں سے تھوڑی سی بات کر کے اپنے موضوع سے کل کی طرح مسلسل ہو جانا چاہتا ہوں۔ لہذا ہم کمزور پیدا ہوئے، کیوں کمزور پیدا ہوئے؟ بڑی توجہ ہے۔ اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے، جس سے طاقتور پیدا کیا تھا وہ جانور ہے۔ دیکھا تم نے، میں نے گائے کا بچہ پیدا کیا، بھینس کا بچہ پیدا کیا، بڑا طاقتور، اپنی طاقت کی بنیاد پر 2-4 بار آیا، اور جو چھوڑ کے گیا تو کبھی نہیں آیا، نہیں آیا نا۔ ہم تو پہچانتا بھی نہیں کہ میری ماں کون، میرا باپ کون۔ تو اگر جانور رہنا ہے تو ماں باپ نہ پہچانو، اور اگر انسان رہنا ہے تو ماں باپ پہچاننا ضروری ہے۔ بڑی توجہ ہے، یعنی زندگی ہے جانوروں جیسی، اور چاہتے ہیں انسان عزت کرے، تو انسان جب عزت کرے گا جب ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ لو گے۔ بڑی توجہ ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے انسان کو کمزور کیا کہ تاکہ ابتدا میں ماں باپ کا محتاج رہے، اور اس محتاجی کی بنیاد پر یہ دیکھیں کہ کس طرح ہڈیوں کا رس ملا کر یہ پال رہی ہے، کس طرح دھوپ میں نہا کر پتھر توڑ کر میرا باپ میرے ہر تک رشتے حلال لا رہا ہے۔ جو آیت میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، ایک جملہ ہے اس میں کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا ایک ہی معنی مسلمان سمجھتا ہے تلوار لو اور نکل پڑو۔ جہاد کے معنی فقط تلوار لے کے نکلنا نہیں ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے، بڑا جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ بڑی توجہ رہے، اور جو اسی لیے واتقوا اللہ، اللہ کو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ حاصل کرو۔ پھر کہا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب خالی تلوار لے کے نکل نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ رزق حلال کی تلاش میں جو شخص اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے یہاں جہاد میں لکھتا ہے۔ یہ میرے سرکار کہاں ہے آپ؟ یعنی آپ دیکھ لیں، ادھر تلوار اٹھانا ہوئی تو ہر نکما اٹھا لیتا ہے، اور ادھر جہاد پہ نفس کرنا ہوا تو امتحان ہوتا ہے۔ جہاد اب سنا ہوئے آپ کو کتنا بڑا اجر ہے، خدا کی قسم احادیث معصومین میں آیا ہے کہ اگر کوئی مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے مر جائے تو اس کی موت عابد کی موت ہے۔ وہ ایک عابد مرتا ہے مصلی پہ مرنے والا، لیکن اگر کوئی رشتے حلال کی تلاش میں آج ڈیوٹی مر جائے تو اللہ اسے مجاہدین میں لکھتا ہے اور شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ میرے سرکار کہاں پہنچا سکا میں بات ہوں۔ آپ دیکھیں، یعنی ہماری یہ فضیلت بوجہ علی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ علی کے فضائل نہیں ہیں، یہ علی کے فضائل نہیں تو کیا ہے؟ اگر ڈیوٹی پر جانا، رشتے حلال تلاش کرنا جہاد نہ ہوتا تو علی کبھی کاندھے پہ بیلچا نہ رکھتا۔ صلوات علیہ محمد والے محمد۔ ذوالفقار کی تعویذ بنانے والوں، خالی تمہیں علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نظر آئی، پھاوڑا دے کر باقی یہود میں مزدوری کرنے والے علی کو نہیں دیکھا۔ علی جیسے ذوالفقار لے کر میدان کا مجاہد ہے، ویسے ہاتھ میں بیلچا دے کر کام کے میدان کا مجاہد ہے۔
کے نام پر بھی اتنا جگہ دیا ہے کہ جتنا ہم چاہیں بس وہی مجلس ہو. بڑی توجہ ہے. فرشتے تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے سب جان لیا. وہ بھی اللہ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں. انی عالم ما لا تعلمون. اتنا ہی جانتا ہوں جتنا دیا. اسی لیے اللہ کہتا ہے جب قنوت پڑھا کرو, دعائیں مانگا کرو, نماز میں آیا کرو تو کہا کرو رب زدنی علما, اے مالک میرے علم میں اضافہ کر. ادھر قنوت میں ہم نے ہاتھ اٹھا کر رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما اتنا کہا کہ بعد شہادت حسین زینب نے فرش ادا بٹھا کے کہا اے علم کی دعا مانگنے والے میرے حسین کی فرش ادا پہ آ جا. اللہ تو یہ میرے محمد والے محمد. وہ بھی سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. میں بتا رہا باتیں اب جاری ہے کہ آج ہمارا نواں مرحلہ فکر ہے. اشرے میں پھر اشرہ نہ پیدا ہو جائے. ظاہر ہے اس لیے میں اپنے تمام تر علمی اشکار و افکار کو روک کر میں اس منزل تک آ جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بنایا. کیا یہی بات ہے؟ بنایا تو 3 چیزوں سے بنایا. ایک جسم دیا, ایک نفس دیا اور ایک روح دی. روح کے بارے میں کہا لا تعلمون, اس کے بارے میں تم نہیں جانتے. بس اتنا جان لو کہ یہ سسٹم آتا ہے تمہارے وجود میں اور ایک دن سمیٹ لیا جاتا ہے, اور یہی روح ہے جو تمہارے جسم کو چلاتی ہے. جس دن یہ روح نکل گئی اور ساری پاکیزگی تمہاری اسی روح کی بنیاد پر ہے. بڑی توجہ ہے, ورنہ اس کے نکلتے ہی تمہیں چھونے والا بھی نجیس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے سرکار, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر جسم میں روح ہے تو جسم پاک ہے. روح نکل گئی تو چھونے والا بھی نجیس. اب سمجھ میں آیا کہ علی سے پہلے کعبہ طواف کے قابل کیوں نہ بنا. جیسے ہمارے جسم میں روح رہ کر کے ہماری زندگی کا ثبوت ہے, ویسے کعبے میں علی آ کر کعبے کی زندگی کا ثبوت ہے. تو یہ میرے کا محمد والے یہ بھی تو فضیلت, یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. کیا میں لفظوں کی جھڑ لگا کے فضیلت بیان کروں؟ یہ سمجھنا آپ کا کام ہے. میں کم سے کم مطالب, کم سے کم لفظ میں زیادہ سے زیادہ مطالب پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں خدمت عالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ آپ کا کام ہے, اتصال فیض کرنا آپ کا کام ہے. برسات ہوتی ہے, جس کے پاس جیسا ظرف ہے, جیسا برتن ہے, اتنا سیو کر پاتا ہے, ورنہ سارا ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم بھی ہیں یہاں, جیسا ظرف ہوگا ویسا لیں گے. اسی لیے در حسین پر آنے والوں کو ظرف چھوٹا نہیں رکھنا چاہیے. ظرف وہاں چھوٹا ہو جہاں عطائیں چھوٹی ہو. یہاں عطائیں صلوات پڑھنے جو کہ محمد والے محمد. آپ دیکھیں نا مندر مائک ہے جو بند ہو گیا. ظاہر ہے کہ جہاں پر ہماری بیٹھنی لگے گی وہاں یہ عالم ہوگا, لیکن جہاں اللہ کا نور لگ جائے کوئی محتاج نہیں ہوتا. کلیات کیا لہذا وہ درمیان میں یہ سلسلہ میری طرف دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ, اور اسی لیے تو میں نے 2 لفظ اور بول دیے کہ کوئی ادھر نہ دیکھے مجھے ہی دیکھے. لیکن جب ادھر سب دیکھنے لگتے تو میں سوچتا ہوں مولوی کے بجائے بیٹھنی ہوتا تو کتنا اچھا ہوگا. صلوات پڑھیے میرے محمد والے محمد پر. رسول نے کہا کاش میں یہ ہوتا, کاش میں وہ ہوتا, کاش میں ہوتا. کسی نے کہا کاش میں بکرا ہوتا, کسی نے کہا میں تو اپنے کو بکرا محسوس کر رہا تھا. آگے سوال رہنے جو کہ محمد والے محمد. ارباب کرم اللہم صلی علی محمد وعلی. دیکھیے اب یہ مائک جو ہے یہ سینے پہ آ گیا. بتانے لگا کہ اب تک منہ لگتا تھا لیکن تھوڑی دیر ذکر سنا گلے لگ گیا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. ہائے 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 ہائے, سلامت رہیں آپ.
بہت بڑی منزل ہے خدمت عالی میں بڑی تیزی سے. تو انسان کو اللہ نے 3 چیزوں سے بنایا. خالی جسم نہیں، خالی روح نہیں، درمیان میں ایک چیز کو رکھا. درمیان میں یہاں سے جسم لیا. جب بشر بنانا ہوا، انسان بنانا ہوا، تو اللہ نے کیا کہا؟ انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. آپ دیکھ لیں تو جہاں اللہ مٹی سے بشر بنا رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ کے کتنے سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں نا. ہر ایک نام کا ایک اثر ہے، اور ایک اثر تو ہم جانتے ہیں، نہ جانے کتنے اثر ہیں. بڑی توجہ رہے، ایک نام کا، ہر ایک نام کا. تو اب خالق کسے کہتے ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. تو اب 2 چیزیں اس میں ہیں. اللہ نے مٹی پہلے بتائی، بشر بعد میں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کی خلقت کا میٹر، بشر کی خلقت کا مادہ مٹی ہے. لہذا کہا انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. بڑی توجہ ہے، تھوڑا سا علمی گفتگو آج، کل پوری مجلس اپنے کمال پر اس طرح پہنچ جائے کہ وسیلے کی شاید کا حق ادا ہو جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیں، تھوڑا سا علمی ڈسکشن ہوگا، تھوڑا سا نالج کی باتیں ہوں گی، مگر اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ کی توجہات میری جانب رہی تو انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم ان مرحلوں کو طے کریں گے. لہذا کیا کہا؟ انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. یعنی اللہ نے مادہ بتا دیا کہ مٹی ہے، میں مٹی سے بشر بناؤں گا. تو بشر کا مادہ کیا ہے؟ مٹی. مٹی ہے، مٹی سے بشر بنائے گا. تو اپنے کو کیا کہا؟ خالق. اب سورت انعام کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں جہاں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے. وہاں اللہ نے کہا هو الخالق، وہ خالق ہے. هو الخالق الباری، وہ باری ہے. مصور ہے. لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے اچھے نام اس کے ہیں. ارے میں کیا کروں، سارے اچھے اچھے نام اس کے ہیں. تو محمد اچھا نام ہے کہ نہیں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، محمد اچھا نام ہے کہ نہیں؟ تو اب محمد کا نام اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ محمد کا نام اللہ کے نام پہ ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، مگر علی کا نام اللہ کے نام پہ ہے. ارے میرے سرکار کہاں ہے نا؟ تھوڑا یہی فکریں اگر ہو جائیں نا تو انسان سرحد کفر و ایمان سے بچتا ہوا آگے بڑھ جائے گا، ورنہ نہ جانے کب اپنا ایمان کھو دے. یہ معرفت ضروری ہے، اور یہ معرفت علم کے بغیر نہیں آئے گی. جہالت میں معرفت نہیں ہے، معرفت کو اللہ نے علم میں رکھا ہے. جب علم نہیں بڑھے گا تو معرفت نہیں بڑھے گی. جاہل دن رات سجدے میں سر پھٹکتا رہے، اگر معرفت نہیں ہے تو معرفت کا سجدہ نہیں ہوگا، اور جب معرفت کا سجدہ نہیں ہوگا تو وزن سجدہ نہیں ہوگا. ارے کہاں ہیں آپ سجدوں میں؟ بھائی ساجد صاحب آپ آگے، شکریہ، جزاک اللہ. اور بھی لوگوں سے خیریت وغیرہ اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، تو میں اپنی منزل کو آگے بڑھاؤں. اور بھی کچھ حضرات اگر پوچھنا چاہیں، ایک صلوات پڑھ لیں جل کر محمد والے محمد. مولا سلامت رکھے، ہے نا؟ بڑی توجہ. اسی لیے لوگوں کو وقت پر آنا چاہیے، سب کو. میں آپ کے لیے خالی نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے تو مولانا نے شخصی حملہ کر دیا. اب تو مولانا جو ہیں یہ بھی بہت تیز، کچھ لوگ بھرے پڑے رہتے ہیں، انہیں موقع ڈھونڈنا ہوتا ہے کیسے کنارے لگائیں. باتیں اور جا کے چبھی ہوتی ہیں. حق پر بول رہے تھے نا، وہ لیے بیٹھے ہیں، اب اس کو ظاہر کیسے کریں؟ اب اس کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کر جائیں. یہ سب آج لگا ہوا ہے ہمارے یہاں. یعنی اپنے آپ کو جس طرح لکڑیاں آرا مشین کے حوالے کرتی ہیں، تو آرا مشین کا مطلب لکڑیاں کاٹنا نہیں ہوتا، تراشنا ہوتا ہے. بڑی توجہ رہے، مجلس حسین کاٹنے کے لیے نہیں ہے، تراشنے کے لیے ہے.
جیسے ہیرا ہیرا اپنی کام سے پتھر پتھر بن کے نکلتا ہے، لیکن جب تراشا جاتا ہے تو گوہر بن جاتا ہے، قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب مجلس حسین کے اس مقام سے ہم گزرتے ہیں تو ہماری عظمتیں بڑھتی ہیں۔ اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو مجلس حسین کے حوالے کرو، تبرک کی طرح پاؤ، لے کے چلے جاؤ۔ آج تنقیدیں زیادہ ہیں، ظاہر ہے ممبر کو نیچے بیٹھ کے کنٹرول نہ کرو۔ اگر ممبر پر صحیح عالم نظر نہیں آتا تو بڑا عالم لاؤ مل کے، لیکن نیچے بیٹھ کے کنٹرول نہ کرو۔ یہ بنی امیہ کا طریقہ ہے، بڑی توجہ رہے کہ نیچے بیٹھنے والا ممبر کنٹرول کرتا ہے، اور جب ممبر پر ایسا چلا آتا ہے تو کہتا ہے میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں، کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ یعنی ممبر کی تاریخ میں نبی کے بعد ایسا بھی ہوا کہ ٹیڑھے بھی آئے جنہوں نے کہا مجھے سیدھا کر دینا، لیکن ممبر اس کا ہے جسے دیکھ کے رسول اللہ نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ علی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب جو نماز میں 5 وقت پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں علی کے راستے پہ چلا۔ علی کے راستے پر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھوکا رہ جائے، جو کی روٹی محراب میں توڑے، مگر کوئی مسافر بھوکا نہ جائے۔ یہ ہے علی کا راستہ۔ بڑی توجہ رہے، سب کے راستے میں اللہ نے حق رکھے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بات کہی تھی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کیسے کیسے حق اللہ نے ہیومن رائٹس کے خالی ادارے، گیہوں چاول دال بانٹنے کو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں انسانی حقوق خالی یہی نہیں، نیبر رائٹس، پڑوسیوں کا حق، پڑوسی کسی مذہب کا ہو اس کا حق ہے۔ اب بچنے کے لیے چاہے جو کہہ دو، اپنے دشمن کو دیکھ کر نہیں دیں گے۔ اللہ کہہ رہا میرا بھی دشمن ہو اگر پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھو، اور تم اپنا دشمن دیکھ کے نہیں دیتے ہو۔ ارے اور اللہ والا اپنے کو کہتے ہو، اللہ والا تب کہنا جب اللہ کے مزاج میں ڈھل جانا۔ اللہ جیسے فرعون کو بھی پالتا ہے، اسی طرح الہی مزاج میں ڈھلا ہوا علی اپنے دشمن اور قاتل کو جامع شیر اسی لیے بڑھا رہا ہے تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے جیسے علی قاتل کو شربت دیتا ہے ویسے ہی اللہ فرعون کو روزی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ بتایا علی والے مل کے سارے علی والے علی والے کیوں بھائی؟ ارے نعرہ بہت لگاتا ہے، ارے علی کے سوا کسی کو سننا نہیں چاہتا۔ علی والا ہونے کا مطلب یہ نہیں، علی والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو بھی شربت پلا سکو تو کہو کہ علی والے ہیں، پلاؤ۔ پیٹھ پر روٹیاں لاد کر یتیموں کے گھر تک پہنچا سکو تو کہو کہ علی والے ہیں۔ یہاں یتیموں کی گونی کا گونی خود کھائے پڑے ہیں، پورا پورا یتیم خانہ اپنا کھانا بنائے پڑے ہیں۔ بڑی توجہ ہے، بڑی توجہ۔ علی والے علی والے کیسے علی والے؟ علی والے حق مارنے والے نہیں ہوتے۔ علی کی زندگی پڑھو تب کہو علی والا۔ علی سے نام جوڑ کے علی نام رکھ کے کوئی علی والا نہیں ہوتا۔ علوی کردار۔ اب کچھ لوگ کہاں ہم کہاں وہ، ہم کہاں؟ اسی لیے تو انہیں تمہارے پیکر میں بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، ورنہ اگر وہ خالی نور ہوتے تب کہتے کہاں وہ کہاں ہم۔ کہیں نہیں ہے تو علی کے لیے نہ کہو کہاں وہ کہاں ہم، اللہ کے لیے کہو کہاں وہ کہاں ہم، وہ نور ہم خاک۔ اسی لیے علی کو اللہ نے علی کے نور کو، نبی کے نور کو خاک میں چھپا کے بھیجا۔ آئے آئے کہاں ہیں آپ؟ خاک میں چھپا کر کے بھیجا۔ جیسے ہم اور آپ ہیں، الیکٹریسٹی یہ جو چلتی ہے پوری آج کل
माशाल्लाह, अब तो अडानी की इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है बंबई में। सब कुछ आ ही रहा था, टाटा की, अडानी की, गवर्नमेंट की कुछ है ही नहीं, बड़ी तवज्जो है, अब सबकी आ गई। पावर हाउस बने, पावर हाउस के निजाम में आप जाके पूछिए कि जब शहर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से, थर्मल से वायर सप्लाई करती हुई निकलती है, तो मैंने पूछा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों से, मैंने पूछा कि ये बताओ कितने वायर निकलते हैं, तो कहा 14 वायर निकलते हैं। अरे बेटा, हाय हाय हाय, वहां 14 वायरों ने भी समझा दिया कि जब नूर अपने मरकज से चलता है तो अकेला नहीं चलता। बड़ी तवज्जो है। अब ये मेरा मौजू नहीं है, मगर आपकी बेदारी के लिए मैंने ये कह दिया। आप भी पूछ लीजिएगा, बात गलत निकले तो फिर दोबारा गिरफ्तार पे हाथ डाल दीजिएगा। मैंने पूछा है, सवाल किया है, आप भी देखिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद जब डायरेक्ट चलता है तो क्या हमारे घरों में डायरेक्ट आ जाता है? नहीं, क्या होता है का एक ट्रांसफार्मर बनता है, सब स्टेशन, वो ट्रांसफार्मर सारे पावर को लेकर अपने सीने पे रोकता है और रोक कर वो देखता है किसका 220 है, किसका 440 है, किसका सिंगल है, किसका डबल है। ये कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। यही काम अल्लाह ने भी किया कि अपने नूर को जब भेजा तो मुस्तफा नाम का ट्रांसफार्मर लगा दिया। उस मुस्तफा ने सारा नूर अल्लाह से लेकर अपने सीने पे रोका और जैसा असहाब का ज़र्फ था वैसा बांटा। कोई 0 बन के चमका, कोई 10वें दर्जे पर, कोई 9वें दर्जे पर, कोई इतना चमका कि कुल्ले ईमान बन गया। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले। आप देख लें, अल्लाह, हाथों को बुलंद करें, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अलीयन वलीयुल्लाह, अलीयन वलीयुल्लाह। बड़ी तवज्जो है, देखिए मंदिर। अच्छा, ये भी एक है, जब ये वायर चला घरों में आया तो ये डायरेक्ट खुला खुला नहीं आया, इस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। अब हर कोई पकड़ रहा है, लेकिन अगर यही डायरेक्ट आ जाए तो मैं पकड़ते ही तो रहमल्लाहु मन करल फातिहा, फातिहा में दाल गोश्त, चहलुम में बिरयानी। बड़ी तवज्जो रहे। और अगर ये न खिलाया तो रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। सलावत बढ़िया मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मिल के सलावत पढ़ ले, अल्लाह सबको जिंदगी दे। तो ये हम कैसे छू रहे हैं वायर? इसीलिए छू रहे हैं ना कि इस पर प्लास्टिक कवर लगा दिया। अगर ये न लगा होता तो हम कैसे छू पाते? तो इसका मतलब ये है कि जिसने इलेक्ट्रिसिटी भेजी है वही हिफाजत का भी इंतजाम करता है। वैसे ही अल्लाह ने जब नूर भेजा है तो वही हिफाजत का इंतजाम करेगा। कहा जैसे तुम अपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हो, वैसे मैंने मुस्तफा के नूर पर बशरियत का कवर चढ़ा दिया। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। नूर मुस्तफा पर बशरियत का कवर इसलिए चढ़ा दिया ताकि तुम हाथ मिला सको, रिश्तेदारियां बना सको, दामाद बना सको। बड़ी तवज्जो रहे, दामाद बना सको। अरे तुम बशरियत देख के दामाद बना रहे हो, मुस्तफा नूरानियत देख के दामाद। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे आप देख। अगर इन्होंने बशरियत न देखी होती तो कभी बेटियां न देते नबी को, और अगर अली के अंदर नूरानियत न देखी होती नबी ने तो कभी जहरा न देते। इसलिए कि जहरा भी नूर, अली भी नूर। बड़ी तवज्जो रहे। दुनिया कहती है अल्लाह की तरफ से नूर आया,
نور آیا تو اکیلا نہیں آیا، اس پاور ہاؤس سے بھی 14 نور چلے. ہائے ہائے، اب یہ چل چل کر ایک ایک جگہ پر کم ہوتے گئے. ہمارے گھر میں آئے تو بس 2 وائر، ایک ارتھ ایک فیس. اب جب میں نے پوچھا کہ یہ ارتھ فیس کا چکر کیا ہے، کہنے کہ مولانا اصل میں ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے. میں نے کہا کچھ اور ترجمہ ہو سکتا ہے؟ کہا ایک جلالی ہے ایک جمالی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آیا. اسی لیے اللہ نے جب کعبے میں علی بھیجا تو نور کو 2 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ صلب ابو طالب میں بھیجا، ایک صلب عبداللہ میں بھیجا. ایک نور کو جلالی بنایا تو علی کے پیکر میں ڈھالا، ایک کو جمالی بنایا تو مصطفیٰ کے پیکر میں ڈھالا. ارے کہاں ہیں آپ؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے. ہائے ہائے، آپ دیکھ لیں، اب دیکھ لیں، اب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کتنے ٹھنڈے رہتے ہیں. تب کیا کیا جائے؟ ارتھنگ کا وائر چھو کے سبھی خاموش بیٹھے ہیں. اگر بنت اسد کا لاڈلا حیدر نہیں ہوتا، اگر بنت اسد کا لاڈلا حیدر نہیں ہوتا، جناب فاطمہ کا کوئی بھی منصب نہیں. ہائے ہائے، علی کا لال بولا اٹھ میرے نانا کے منبر سے. علی کا لال بولا اٹھ میرے نانا کے منبر سے. کسی بھی اہل غیرے کے لیے منبر نہیں ہوتا. آخرش آپ نے یاد دلا دیا مجھے. نیر سلسوی مرحوم یاد آ گئے. انہوں نے کہا آخرش عرشے. ہاں آپ ہی تو دیتے ہیں ماشاءاللہ. جب شاعرانہ حس میری جاگتی ہے تو آپ ہی مصرے دیتے ہیں. آخرش عرش صداقت سے بھی آئی یہ صدا، میرے مولا تیرا ہمسر نہیں ملنے والا. آخرش عرش صداقت سے بھی آئی یہ صدا، میرے مولا تیرا ہمسر نہیں ملنے والا. جبر سے مکر سے دولت سے مسلمانوں کو تخت مل جائے گا، منبر نہیں ملنے والا. اب ایک جملہ اور کہوں، یہ 56 اسلامی ملک جو بہنوں والا ہے اور یہ ایران اکیلا مرد ہے، اس لیے ہے کہ 56 ملکوں کے پاس تخت ہے، ایران کے پاس منبر ہے. صلوات پڑھنے مل کر محمد والے. ہائے ہائے یا آپ دیکھ لیں. اور یہی سید ہے ماشاءاللہ. ہاں، وہ مجمع کا اصغر، یہ منبر کا اصغر، اور آج دونوں اصغر کا راج ہے. سماعتوں پہ، سماعتوں پہ، آگے نہیں. آگے تو آپ کا راج ہے، علی والوں کا راج ہے. یہی ایران نے بتایا ہے علی والوں کا راج ہے، علی والوں کا راج ہے، منبر والوں کا راج ہے. یہی تو بتایا نا بھائی. میں اکثر کہتا ہوں کہ غدیر میں، کربلا میں خالی یہ نہ کہا کرو کہ حسین سے یزید ٹکرایا، بلکہ یہ کہا کرو کہ کربلا میں غدیر سے سقیفہ ٹکرائی. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک طرف سقیفہ ہے، ایک طرف غدیر ہے. غدیر کا وارث حسین، سقیفہ کا وارث یزید. سقیفہ تخت لے کے چلا، غدیر منبر لے کے چلا. کربلا میں تخت ہارا، منبر جیتا. کہاں ہیں آپ میرے سرکار؟ اب میں اگر اس طرح کی مجلس پڑھنے لگوں تو ظاہر ہے ایک اشرا مجھے پھر پڑھنا پڑے گا. یقین کریں آپ، بہت بڑی منزل ہے خدا کی قسم. ابھی میں آج سرور نواب سرور کو پڑھ رہا تھا. دیکھیں مجلس حسین میں آنے کا جو علم ہے نا، نالج ہے، یہ باہر بیٹھنے والے لوگوں کو نہیں پتا چل سکتا. یہ فرش ادا پر آنے والوں کو، مؤذن کی اذان پر جو باہر ٹہل رہے ہوں، انہیں لذت سجدہ سمجھ میں نہیں آئے گی. لذت سجدہ تو مصلی پہ آ کے پیشانی رکھنے والوں کو ملے گی. سنو گے خدا کی قسم. آج میں نے سرور نواب سرور کا ایک شعر پڑھا
لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر کا نام ہے، بہت بڑے اشتہارے پیش کرنے والے، ترکیبیں اشتہارے ادبی جو ہے اصناف کے قصیدہ میں آج کوئی ثانی نہیں ہے سرور نواب کا. دیکھیے سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیت ہے. جیسے قرآن میں سورہ کوثر ہے ویسے ہی کربلا میں علی اصغر ہے. ارے میں کیا کروں، بات پہنچ گئی نا، بات پہنچ گئی. یہ قرآن صداقت کا سورہ، وہ قرآن شہادت کا سورہ. ہائے ہائے. اب اگر یہ بات ذہن میں ہے نا تو دیکھیے علم کس طرح بولتا ہے، شاعری کہاں تک لے کے جاتی ہے. ایک سورہ کوثر کی کتنی تفسیر ہو رہی ہے. سرور نواب سرور نے کہا اب میں یہیں پر آپ کا پوری طرح سے آپ کی دعائیں بھی چاہوں گا، داد بھی چاہوں گا. اگر آپ چپ رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کیا. آپ کا آپ پر میرا حق باقی ہے. اب یہ شعر آپ سن لیں. گردن پہ تیر، گردن پہ تیر، گردن پہ تیر، لب پہ تبسم، زباں پہ شکر. گردن پہ تیر، لب پہ تبسم، زباں پہ شکر. 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر لیے ہوئے. اللہ جانے میں نے کیا پڑھا. اب تو میں کہتا ہوں ملا جی آپ محفلیں رکھنا چھوڑ دیجیے. ہاں آپ دیکھیں یہ شعر پڑھنے کے بعد یہ خاموشی، میں نے تو سوچا تھا کہ یہاں مجھے مصائب پڑھ دینا پڑے گا. گردن پہ تیر، یہ 3 آیتیں ہیں نا. آیت کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو، علی اصغر کے گلے پر تیر، یہ بھی آیت ہے. زبان پہ شکر، یہ بھی آیت ہے. لب پہ تبسم، یہ بھی آیت ہے. اور کربلا کا سورہ کوثر ہے علی اصغر. تو پھر شعر سنو کہ گردن پہ تیر، لب پہ تبسم، زباں پہ شکر. 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر لیے ہوئے، 3 آیتیں ہیں. اب یہی خدا کی قسم اسی لیے کہتے ہیں مجلسوں میں آیا کرو، ثواب تو باہر بیٹھ کے بھی ملے گا. دوڑتے ہوئے آؤ گے، تبرک لے لو گے، آنکھوں سے لگا لو گے، تب بھی ثواب ملے گا. یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. حسین کے 72 نے کہا ہم ثواب لینے نہیں آئے ہیں، ثواب جنت کے لیے لیا جاتا ہے. حسین نے تو چراغ بجھا کے کہا تھا کہ میں بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں اور جہاں تمہیں جنت بھی دکھا دیتا ہوں، جو محل جنت کا تمہیں اچھا لگے وہ الاٹ بھی کر دیتا ہوں. ارے کہاں ہیں آپ؟ وہ محل بھی الاٹ کرنے کو تیار ہے حسین، بیعت بھی اٹھانے کو تیار ہے حسین، اٹھا کر کے. لیکن کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مفہوم جانتے ہیں، مفہوم جانتے ہیں. اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حسین نہ چھوڑا جائے. جو جنت کے لیے حسین چھوڑ دے، ارے میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ جو جنت کے لیے حسین چھوڑ دے وہ ملک رے میں پھنس کے رہ جاتا ہے، اور جو حسین کے لیے عہدہ چھوڑ دے وہ حر سے حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. لہذا بسم اللہ ہے یقین شبیر کو کہ میرا یاور آئے گا، دشمنوں کے نرغے سے باہر نکل کے آئے گا. کیا کہنا، زندگی شبیر سے لینے کو آئے ہیں ابھی. ارے کوئی مرنے کے لیے خطرے اٹھا کے آئے گا. کیا کہنا، کیا کہنا ہے. سلامت رہیں. دیکھیں جہاں آپ خاموش ہوتے ہیں یہاں یہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم گویائی رکھتے ہیں لیکن ہر جگہ نہیں بولتے. جیسے پتھر جانتے ہیں کہ رسالت کے ہاتھ پر آئیں گے تو بولیں گے، ویسے ہی عزادار جانتے ہیں کہ فرش عزا پہ آئیں گے تو بولیں گے. ہاں یہ تو بولنا چاہیے. لہذا بڑی تیزی سے میں بڑی وہاں تک آ گیا، وقت بھی نہیں رہا، پورا ہو گیا وقت. اب انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے اور دیکھیے میں چاہتا تھا کہ اور کل انشاءاللہ بعد مجلس نظر مولا کا بھی انتظام ہے. یہ آپ ہر طرف عام بھی کر دیجئے کہ حسین نام پر اگر کچھ نہیں پا سکتے تو کھانا ہی کھا لو.
یہ اعلان کر دو اگر مجلس نہیں آ سکتے تو آگے کھانا کھا لو. کم از کم یہ کھانا بھی نا جو حسین کا ہے یہ کھینچتا ہے. بڑی توجہ رہے. اللہ سے فخر سے تو کہہ سکتے ہو نا ان کا نہیں کھایا حسین کا کھایا. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد. ہائے ہائے ہائے. تو بس یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخری بات کہہ دوں تاکہ کل آسانی ہو جائے مجھے اپنے موضوع سے متصل ہونے میں. تو 3 چیزوں سے انسان بنایا. 3 چیزوں سے انسان بنایا. ایک جسم جس کے تھرو زمین پر چلتا ہے. اللہ نے زمین سے مٹی لی. ایک آیت میں نے پڑھی تھی کل آگے بڑھا دوں گا. هو الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں خالق کے معنی بھی پیدا کرنے والا, مصور کے معنی بھی پیدا کرنے والا, باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا. تو یہ مفسر ہی لکھ سکتا ہے. لیکن آل محمد بتائیں گے کہ خالق کسے کہتے ہیں, باری کسے کہتے ہیں, مصور کسے کہتے ہیں. یہ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا, اس لیے کہ قرآن بتانے کا حق اللہ نے انہیں دیا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم, یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ہیں, جو علم میں راسخ ہیں. اور یہ سوائے آل محمد کے کسی نے منبر پر آ کے نہیں کہا نحن راسخون فی العلم. ہم ہی وہ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. تو ظاہر ہے کل انشاءاللہ بات میں آگے بڑھا دوں گا. آج فقط اتنی سی کہ مٹی سے جسم بنا, اوپر سے اللہ نے روح لی. اور ایک مقولہ ہے کہ کل شیء یرجع الی الاصل. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی. یہی وجہ ہے جب ہم مرتے ہیں تو مٹی مٹی کی طرف پلٹ جاتی ہے اور روح عالم امر کی طرف پلٹ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں نا, مٹی کو ہم مٹی میں ملا کے چلے آتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا. تو مٹی میں کون گیا؟ جسم گیا. جسم کا مرکز کیا ہے؟ خلق الانسان من طین. ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا, یہی کہا نا. تو اصل کیا ہے ہماری؟ مٹی. مٹی سے جسم بنایا, اوپر سے روح لیا. اب جو دونوں چیزیں ہیں اپنے مرکز کی طرف جانے کو بے چین کھینچتی. جیسے آپ زمین سے ایک پتھر اٹھائیے, اس کو چاہے جتنی طاقت لگا کے, پاور لگا کے اوپر کی طرف پھینکیے, جب تک آپ کا پاور اور زور ہے اوپر جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ کا زور ختم ہوگا مٹی اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مرکز یہی ہے. جب تک آپ کی طاقت تھی اوپر جا رہا تھا, مٹی کا ڈھیلا, پتھر, جو کچھ ہے اوپر جا رہا تھا. جیسے ہی زور ختم ہوا وہ نیچے آ گیا تھم سے. کیوں؟ کہ اس کی اصل یہی ہے. تو ہر چیز اپنے مرکز کی طرف. تو مٹی بھی کھینچ رہی تھی نیچے کی طرف, روح بھی کھینچ رہی تھی اوپر کی طرف. اب اس کی مثال جو علماء نفس نے دیا ہے وہ یوں دیا ہے کہ اوپر سے ایک اسپرنگ چلی, اس کا نام ہے روح. نیچے سے ایک اسپرنگ چلی, اس کا نام ہے جسم. اور دونوں پکڑے میں کھڑا ہوں. اوپر کے اسپرنگ, یہ موبائل لگے ہیں نا دو یہاں, اسی تک اوپر سے ایک اسپرنگ آئی, نیچے سے ایک اسپرنگ. اب میں دونوں کو پکڑے کھڑا ہوں. اور ادھر سے منظر بھائی آئے, کہے گا مولانا میں تھوڑا سا عقل دوں. میں نے کہا عقل دیجئے نہیں, عقل پورے دیے, اس نے دی ہے, اللہ نے عقل دی ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک کام کریے, یہ دونوں اسپرنگ لے کے کب تک کھڑے رہیے, جب چھوڑ دیجئے گا تو اوپر والی اوپر چلی جائے گی, نیچے والی نیچے چلی جائے گی. میں نے پھر کیا کروں؟ کہے گا میں ایک نٹ بولٹ منگاتا ہوں, دونوں کو جوڑیے اور نٹ بولٹ میں لگا دیجئے. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا نٹ بولٹ بیچ میں برقرار رہ کر دونوں اسپرنگ کو روکے رہے گا. اب اگر نیچے والی کمزور ہو گئی اسپرنگ تو اوپر والے کھینچ لے گا, اور اوپر والی کمزور ہوئی تو نیچے والا کھینچ لے گا. بھئی یہی مثال ہماری بھی ہے. درمیان میں اللہ نے نفس رکھا, اسی نفس کا نام نٹ بولٹ ہے. جب نٹ بولٹ لگایا تو زندگی مل گئی, ملک الموت نے اسی کو کھول لیا
تو روح اوپر چلی گئی، جسم نیچے چلا گیا۔ ارے میرے سرکار، ارے کہاں ہے آپ؟ آپ دیکھ لیں تو اللہ نے درمیان میں کیا پہچنوایا؟ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، میں نے بیچ میں نفس رکھا ہے، اور یہی نفس ہے جسے موت آتی ہے۔ نہ جسم کو موت آتی ہے، نہ روح کو موت آتی ہے۔ جسم یہاں چلا جاتا ہے، روح وہاں چلی جاتی ہے، جو ملک الموت لے جاتا ہے اس کا نام نفس ہے۔ یعنی درمیان میں جو چیز ہے وہی اہم ہے، نفس۔ نفس جب یہ خواہش اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہی نفس جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جب روح اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہی انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ درمیان میں ہے منزل۔ اب بس کل آگے بڑھا دوں گا، اور کل اگر آپ وقت سے تشریف لائیں گے تو میں کوئی تمہیدی بات کیے بغیر ڈائریکٹ میں یہی سے اپنی مجلس آگے بڑھا دوں گا۔ مگر اتنا ضرور کہہ دوں کہ اللہ نے جب اپنے سسٹم کو پہچنوایا تو کہا دیکھو اسی درمیان کے سلسلے کو میں نے وسیلہ بنایا۔ اوپر میں نور ہوں، نیچے یہ جسم ہے، اور درمیان میں ایک چیز ہے نفس۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم بنے تو روح اوپر سے آئی، جسم نیچے سے آیا، لیکن جب علی بنے تو نور اوپر سے آیا، مٹی نیچے سے لی، اور نفس اللہ نے اپنا لگا دیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے سرکار کہاں ہے آپ؟ نفس اللہ نے اپنا لگا دیا۔ اگر نہ لگایا ہوتا تو شب ہجرت اللہ نفس اللہ نہ کہتا، مباہلے میں مصطفیٰ نفس رسول نہ کہتے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآلہ محمد۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے۔ اچھا، پیچھے بڑی اچھی آوازیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، آگے بھی بولیں۔ سلامت رہے آپ۔ آپ دیکھیں منزل درمیان میں نفس ہے۔ اللہ نے کہا علی میرا نفس ہے۔ جیسے تمہارا نفس نکل جائے تو تم نہ رہ جاؤ، ویسے ہی علی نکل جائے تو نہ توحید رہ جائے نہ رسالت رہ جائے۔ یہ ہے علی خدا کی قسم۔ اسی لیے علی نے کیا کہا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ علی کا جملہ ہے، قبل ان تفقدونی کا مطلب کھو جانا۔ میرے جیب میں رومال ہے، ابھی یہاں تھا، میں نیچے روم میں گیا چائے پینے، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس کا مطلب رومال تھا، کہیں کھو گیا اس لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو کھو جانے کا مطلب فنا نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے کہیں ہے۔ اسی طرح علی نور ہے، اگر عالم بشریت سے نکلے گا تو عالم ملکوت میں رہے گا، عالم نور میں رہے گا، عالم جبروت میں رہے گا، عالم ہاہوت میں رہے گا۔ تو اب علی اگر تمہارے جسم کا پیکر اتار دے تو یہ نہ سمجھنا کہ علی ختم ہو گیا، علی ختم نہیں ہوا، تم نے کھو دیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآلہ محمد۔ ہائے ہائے، مل کے سارے، مل کے ایک بار سارے مندر کہاں سے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ کم از کم اب تو کچھ ذہنوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ علی اصغر حیدری پہ الزام نہ لگایا کرو کہ فضائل پڑھنا نہیں جانتا۔ ہاں خدا کی قسم، فضائل کی ان منزلوں تک پرواز کرنے کے لیے لازم ہے کہ اگر ایک فلائٹ اڑتا ہے تو اس کا رن وے بھی تو ہو۔ گلیوں میں جہاز نہیں اڑتے، ہاں تو جہالت کی تنگ گلیوں میں ولایت کا جہاز نہیں اڑے گا، اس کے لیے علم کا رن وے بھی چاہیے۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرام، لہذا علی علی ہے اور علی آواز دے رہے، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کھو دو۔ ہم نے علی کھویا ہے، ہم نے کھویا ہے۔
اپنی بے بذاتی کی بنیاد پر. جب علی کہہ رہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, تب تمہیں علی سے بال اور داڑھیاں اور کھجور اور خوشے اس پوچھنے کے علاوہ کچھ نہ ملا. اس کا مطلب علی کو کھو کر امت نے اپنا کھویا ہے, علی کا کچھ نہیں گیا, علی کا کچھ نہیں گیا. سلمان فارسی نبی کے بعد پہلی خلافت کا زمانہ ہے. مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فارس کے سلمان کہاں کے تھے؟ ایران کے. تب ایران کا نام تھا فارس, یعنی آج اگر سلمان ہوتے تو کہا جاتا ایرانی سلمان. نبی کے زمانے میں تھے اس لیے کہا جاتا ہے فارسی سلمان. نئی بات پہنچی, یعنی بتا دیا تھا کہ ایرانی نبی کے زمانے میں بھی تھا, اور جتنا سارے عرب مل کے نہ کرتے تھے تنہا ایرانی کرتا تھا. ارے ارے کہاں ہیں آپ؟ تاریخ اٹھا کے پڑھ لو. جب جنگ خندق کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی تو 10 عرب صحابیوں کے برابر اکیلے سلمان کام کرتے تھے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, تب 10 عرب برابر ایک ایرانی تھا. نبی کے زمانے میں 10 عرب برابر ایک ایرانی تھا, آج 56 عرب برابر ایک ایرانی ہے. یا علی یا علی, سلامت رہے. ہم نے کھویا یا علی. اللہ تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ساری. مولا ان ماؤں کو سلامت رکھے کہ اپنی گودیوں میں تمہیں لے کر کے آئی ہیں, یا پھر پاکیزہ غذا کھلا کر تمہیں باپ کی گود میں بٹھا کر حسین کی مجلس میں بھیجا ہے. لہذا میں ان ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ذکر علی سے بہلایا کرو, موبائل کے گیم سے مت بہلایا کرو. ذکر علی سے بہلاؤ گے تو ماں کی طرح حفاظت کرے گا, گیم سے بہلاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی گیم کرے گا. آئے آئے اس لیے میں اپنی بہنوں سے اپنی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایام عزا ہے, اس میں آنا مت چھوڑنا. کھانا دیر میں بنا لینا مگر مجلس نہ چھوڑنا, کھانے کو بہانہ نہ بنانا, خدا کی قسم. اسی لیے کربلا والے 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے کہ مقصد کی خاطر کھانا چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کھانے کی خاطر مقصد نہیں چھوڑا جا سکتا. یہی تو ہوا, جنہوں نے کھانے کی خاطر مقصد چھوڑ دیا وہ حق علی بھی کھا گئے, اور جنہوں نے مقصد کی خاطر کھانا چھوڑا وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے. سوچا کرو میری بچیوں, میری بہنوں, حسین شب عاشور جب خیمے کا جائزہ لے رہے تھے نا تو ہر ماں اپنے بچوں کو کیا کیا سکھا رہی تھی. خدا کی قسم, لیلا اپنے کمرے میں, اپنے حجرے میں, اپنے خیمے میں علی اکبر کو سمجھا رہی ہے, ہم شبیہ پیغمبر کل ماں کو شرمندہ نہ کرنا, بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں. سیدہ طاہرہ کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پوچھ لیں کہ کیا میرے حسین سے بڑھ کر تھا تمہارا علی اکبر. اے میرے لال, کل اپنی جوانی کو میرے آقا پہ قربان کر دینا. جناب ام رباب جھولا جھولا رہی. ارباب ادا میں کیا کہوں, ذرا دیکھیں یہ کربلا ہے, یہ کربلا کی ماؤں کے خیمے. امام وقت, وقت کا حسین, وقت کا امام جا کر کے دیکھ رہا ہے. لہذا کہیں بھی رہو میری بچیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, تمہیں وقت کا امام ضرور دیکھتا ہے. کربلا میں حسین خیمے خیمے دیکھتا تھا کہ کون ماں کس طرح اپنے بچے کو دلاسے دے رہی ہے اور کل کے لیے تیار کر رہی ہے. آج زمانے کا امام گھر گھر دیکھ رہا ہے کون ماں ہے جو میرے ظہور کے لیے اپنے بچے تیار کر رہی ہے. یہ بھی ایک مرحلہ ہے ماؤں کے سامنے, بڑا پورا شوب زمانہ ہے. آج گناہ ہماری طرف پڑ رہے ہیں لیکن نیکیاں ہمیں ڈھونڈنا پڑ رہی ہے. لہذا میری بچیوں, میری ماؤں, تمہاری گودیوں میں بچے ہیں. تمہیں زینب کا واسطہ, اس زینب کا کہ جو اپنے اون و محمد کو شب عاشور اپنے خیمے میں لے کر کے جب حسین زینب کے خیمے کے پاس گئے ہیں تو جانتے ہو کیا دیکھا کہ زینب
दाहिने जानू पर आवन का सर रखे हुए हैं, बाएं जानू पे मोहम्मद का सर रखे हुए हैं और कह रही हैं बेटा तुम्हारी रगों में दोहरी शुजाअत है, तुम्हारा खून जाफर तैयार का है, तुम्हारा दूध हैदर कर्रार का है, लिहाजा कल दुश्मनों से ऐसा मुकाबला करना कि लोगों को तुम्हारे दादा और नाना की जंगें याद आ जाए। बच्चे कहते हैं अम्मा कल मामू जान से इजाजत दिलवा के देखना। अरबाब अल्लाह मैंने तारीख में पढ़ा है ये औनो मोहम्मद 9, 10 या 10 और 11 बरस का सिन है। इस सिन को जहन में रखना, ज़ैनब की तरबियत को जहन में रखना। तारीख कहती है सुबह आशूर नमूदार हुई, असहाब जाते रहे, लेकिन ये बच्चे बार बार मामू जान हमें मख्तल भेज दीजिए, मामू जान हमें मख्तल जाना है। हुसैन सोचते हैं मेरी ज़ैनब की कमाई है, मेरे ज़ैनब के बच्चे हैं। बार बार इसरार पर भी हुसैन दूसरी जानिब मुतवज्जे हैं। एक लम्हा वो भी आया, मैं सारी बात मुख्तसर कर रहा हूँ लेकिन माले मजलिस गिरिया है। मैंने कहा ना हम हाथों में तबर्रुक लेके जाएंगे मजलिस के बाद, लेकिन हुसैन की वो माँ जिसने चक्कियां पीस के पाला है, जो अपनी टूटी हुई पसलियां लेकर बकी की उजड़ी हुई कब्र से निकलकर मजलिस अज़ा में आती है, वो अपने रुमाल में तुम्हारे आंसू चाहती है। और बाबे अदा हुसैन की माँ आज मजलिस में मौजूद है, न जाने किस मकाम से आवाज दे रही हो। ये रोने वालों तारीख कहती है औनो मोहम्मद को हुसैन ने आमादा किया, ज़ैनब ने आमादा किया, हुसैन ने इजाजत दी, रुखसत किया। तारीख में मिलता है कि औन को बढ़कर हुसैन ने घोड़े पे बिठाया। इतने कमसिन थे कि खुद घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे। मोहम्मद को अब्बास ने घोड़े पे सवार किया, दोनों घोड़े पे सवार हुए। जानते हैं क्या हुआ? आलम यह हुआ कि ये बच्चे मां की रात में सिखाई हुई हर और फने जंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जाफर तैयार और हैदर कर्रार की शुजाअत का मजाहिरा जानते हो किस तरह किया? औनो मोहम्मद लड़ते लड़ते फुरात तक पहुंच गए। ये तारीख है, फुरात तक पहुंच गए और जब फुरात पे पहुंचे तो इतने मुतमईन हुए कि अपने आप को घोड़े से गिरा दिया और फुरात के करीब खड़े होके जब एक भाई ने दूसरे भाई को देखा तो जानते हो क्या सवाल किया? कहा भैया अगर हमें मालूम होता कि हम फुरात तक पहुंच जाएंगे तो हम सकीना का मशगीजा जरूर लाते। और रोने के लिए इतना काफी है अज़ादारों। ये ज़ैनब के बच्चे भी 3 दिन से प्यासे हैं लेकिन अपनी प्यास का ख्याल नहीं है, सकीना की प्यास का ख्याल है। अरबाबे अज़ा तारीख कहती है इसी आलम में फौजे अश्किया ने भर के बच्चों को घेर लिया और इस तरह हमला किया कि कहीं से तलवार चली, कहीं से गुर्ज चले, कहीं से नेज़े चले, कहीं से तीर चले। अरे दोनों बच्चे जमीन पे गिरकर एड़ियां रगड़ने लगे। आवाज दी आम्मा हुद्रिकनी, मामू हमारी मदद को आइए। तारीख कहती है अब्बास और हुसैन दौड़े और दौड़कर एक ने औन के लाशे को उठाया, एक ने मोहम्मद के लाशे को उठाया और लेकर के जब दरे खैमा पे पहुंच गए ना तो दरे खैमा पे ज़ैनब खड़ी है। उन्होंने जानते क्या किया? ज़ैनब ने खैमे के दरवाजे पे अपना हाथ रख दिया। हुसैन ने सवालिया निगाह से देखा ज़ैनब मेरी माँ जाई? कहा हाँ भैया हुसैन मुझे बस इतना बता दो कि मेरे बच्चों ने फुरात पे कब्जा किया था। कहा हाँ ज़ैनब तुम्हारे बच्चों ने फुरात पे कब्जा किया था। कहा हुसैन मेरे बच्चों ने पानी तो नहीं पिया? अज़ादारो हुसैन ने कहा ज़ैनब वक्त का इमाम कह रहा है कि तेरे बच्चों ने फुरात पे कब्जा किया था लेकिन पानी नहीं पिया। अरबाबे आजाद ज़ैनब ने हाथ हटाया और मोहम्मद के लाशें खैमे में आ गए ना लाशें रख दी हुसैन ने, अब्बास ने, और मोहम्मद के लाशें रखे हैं। अब तो ज़ैनब माँ है ना, लाशें पे गिर जाना चाहिए था। माँ है ज़ैनब, लाशें पे गिर जाना चाहिए। मेरे बच्चे खून में नहाए आए, मेरे बच्चों के लाशें आए, लेकिन तारीख कहती है ज़ैनब औना मोहम्मद के लाशें पे नहीं गिरी बल्कि एक सदा बुलंद की, आईना आईना अली अकबर, ए मेरे अली अकबर कहाँ हो? हाथ जोड़े हुए अली अकबर खैमे में आए, हाथ जोड़ा, जी फूफी अम्मा, का मेरे लाल
ٹھہر جاؤ، اما فضا جی شہزادی کا ایک مسند لے آؤ۔ مسند آئی، مسند کو بچھایا، کہا علی اکبر بیٹھ جاؤ، علی اکبر بیٹھ جاؤ، علی اکبر کو بٹھایا، آواز دی عباس، دوڑے ہوئے عباس آئے، جی شہزادی، کہا عباس ایک آخری کام زینب کا کر دو، کہا جی شہزادی، کہا اون کے لاشے کو میں اٹھاتی ہوں، محمد کے لاشے کو تم اٹھاؤ، کہا شہزادی کیا کرنا ہے، کہا میرے علی اکبر کا طواف کرنا ہے تاکہ تاریخ لکھ لے کہ زینب اپنے بچوں کو اس لیے نہیں روئی ہے کہ زینب نے اون و محمد کو اکبر کی جوانی کا صدقہ دے دیا۔ ارباب ازا، ارے جس زینب نے اکبر کی جوانی پر اون و محمد لٹائے، جب اسی زینب نے ٹوٹی برچھی دیکھی، آواز دی بھیا بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، گودی میں اٹھا لوں گی، میں نے اسے پالا ہے، میں نے اسے پالا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسین، پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ مولا روز بروز آنے والے مومنین جو بلا ناغہ تیرے حسین کے در پر اپنی عبادات کو انجام دینے روز آتے رہے ہیں، مسلسل آتے رہے ہیں، اور جو لوگ مسلسل نہیں آ پائے آج آئے ہیں، پروردگار ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمیشہ حسین کے دروازے کے دریوزہ گھروں میں شمار فرما، ہمیں حسین کے گدا گھروں میں شامل فرما، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما، محمد و آل محمد کی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما، ہماری نسلوں کو ولایت علی اور رضائے حسین کے دھارے میں محفوظ فرما۔ پروردگار جب تک دنیا میں زندگی دے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان سب کو بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ پروردگار بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، جوانوں کو اپنے بزرگوں کی تحریم و تکریم و تعظیم کا جذبہ عطا فرما، بزرگوں کو اپنے جوانوں کی حکمت اور ان کی حکمت عملی اور ان کے خواہشات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری ملت کی ماؤں کے پردوں کو محفوظ فرما، ان میں پلنے والی نسلوں کو ولایت علی اور عزاداری حسین کا خوگر بنا۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ پروردگار اس عشرہ مبارکہ میں جو حضرات تبرکات کے ذریعے دیگر ذریعوں سے اب تک اس عشرے کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے میں دامے درمے قدمے سخنے مدد کرتے ہوئے آئے ہیں، مولا ان سب کی اس نصرت حسینی کو قبول فرما، اور جن کو اب تک توفیق نہیں ہو سکی مولا ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم انڈیویجولی طور پر اکیلے ایک مجلس نہیں برپا کر سکتے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی بجٹ آئے کم از کم حسین کی مجلس میں اسی طرح شرکت کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس طرح بقرعید پر ایک انسان اگر ایک بقرہ نہیں لے پاتا تو حصہ لے لیتا ہے، اسی طرح یہ عشرہ مبارکہ ہے جو حضرات اگر پوری مجلس نہیں کر سکتے تو اس میں حصہ لے کر اپنے حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہو اور زیادہ سے زیادہ اس عشرہ مبارکہ میں اپنا تعاون کریں تاکہ یہ عشرہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بہتر سے بہتر علماء و ذاکرین سے مزین کر کے آگے بڑھایا جاتا رہے اور اس میں آپ کی نسلوں کی تربیت ہوتی رہے۔ پروردگار ہم سب سے اس عشرہ مبارکہ اور ذکر حسین کو قبول فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، اور پروردگار مسلسل جن مرحومین کے ایصال ثواب کو ہم نے ابتدا میں سورہ فاتحہ کے ذریعے پیش کیا ہے ان سب کے مدارج کو بلند فرما، اور کچھ نام میرے پاس ابھی اور آئے ہیں ان اسماء گرامی کو اور گزشتہ جو میں نے ابھی پیش کیے ان سب کو اور پہلی تاریخ سے جتنے پیش کیے جا رہے ہیں سب کو اور اپنے اپنے مرحومین کو سب کو شامل کرتے ہوئے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد نفیس ابن لال محمد، یاسمین بنت محمد نفیس، محمد انیس ابن لال محمد، احمد حسن لالا بھائی،
غلام سرور محمد رضی ابن مشرف حسین، محمد شریف ابن مشرف حسین، اکبری بیگم، رئیسہ بیگم، چھمن بی بی، قمر النساء مشتری بیگم، نوشاد حسین، مشرف حسین، بلقیس بانو، قیصر آغا، اسیر بانو، مریم، علی کوثر، علی اظہر ابن علی کوثر، جمیع مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق قیمت التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین، پروردگار یہ ذکر، تلاوت، تمام چیزوں کا ثواب ان ارواح مومنین کو جن کے اسما پیش کیے گئے ہیں، جن کے نہیں پیش کیے ہیں، سب کی ارواح کی بارگاہ میں پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہم سب کو سماعت مجلس اور اشک عزا کے بعد ماتم حسین کی پرزور برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔